फारा, फारा बेटा, कहाँ हो? वो बेड पर बैठी बेड क्राउन से टेक लगाए टीवी देखने में महुँ थी जब मुनज़्ज़ा रहीम इसे पुकारती हुई अंदर दाखिल हुई थी। जी मम्मी, क्या बात है? उसने उनकी तरफ देखते हुए टीवी की आवाज़ कम कर दी। फारिग हो? वो आगे बढ़ के उसके बेड के पास बैठ गई। जी तकरीबन फारिग ही हूँ। क्यों, कोई मसला है क्या? फारा बेड पर बिखरे फैशन मैगजीन समेटकर इनकी तरफ पूरी तरह से मतवज्जा हो गई। अरे नहीं बेटा, मसला तो कोई नहीं है। वो दरअसल मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं सुबह कराची जा रही हूँ। तुम साथ चलोगी क्या? उनके पूछने पर फारा चौंक गई। आप कराची जा रही हैं? मगर क्यों? उसे अनझब्बा हुआ। बस किसी काम से जा रही हूँ। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आन पड़ा है कि आप यूँ अचानक जाने के लिए तैयार हो गई? फारा वजह जानने की कोशिश में थी। समीना से मिलने जा रही हूँ, उन्होंने इसे मुख्तसरन बताया। समीना आंटी से मिलने? हैरियत? अब की बार तो वो और भी चौंकी थी। कहा ना कोई काम है, सारी बातें बताने वाली नहीं होती। बोलो, तुम्हारा इरादा है जाने का या नहीं? वो बात टालते हुए बोली। मैं क्यों जाऊंगी भला? आपको काम है, आप जाएं। उसने कंधे अचकाते हुए लापरवाही से इनकार कर दिया। इतना अरसा हो गया तुम्हें कराची गए हुए, मैंने सोचा कि आबो हवा तब्दील हो जाएगी। साशा वगैरह इतना मिस करती हैं तुम्हें। हम 4-5 रोज़ में वापस आ जाएंगे। उन्होंने इसे साथ चलने पे आमादा करने की कोशिश की, लेकिन फारा का फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं था। साशा वगैरह मिस करती हैं तो यहाँ आ जाए, ज़रूरी नहीं कि हम ही जाएं। फारा ने नागवारी से कहा। मुनज़्ज़ा रहीम ने ठटक कर बेटी के तेवर देखे। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? उन्होंने बगौर उसके चेहरे का जायज़ा लिया। उसके चेहरे के जाविये तने हुए थे। मेरा मूड ऑफ नहीं है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हमेशा हम लोग ही उनसे मिलने कराची जाते हैं। वो लोग तो कभी भी हमसे मिलने फैसलाबाद नहीं आए। फारा के रवैये ने उन्हें तशवीश में मुब्तला कर दिया। तो इसमें हर्जी क्या है भला? वो आए या हम जाएं, बात तो एक ही है ना। उन्होंने फारा को मुतमिन करना चाहा। बात एक कैसे हो सकती है मम्मी? आने और जाने में बड़ा फ़र्क होता है। हमेशा आप ही जाती हैं, कभी वो क्यों नहीं आई? फारा न जाने क्यों ज़िद्दी से अंदाज में उनसे बहस में उलझ गई थी। हालांकि ज़िद उसके मजाज का हासा नहीं थी। फारा, ये किन चक्रों में पड़ गई हो तुम? अपनों में ये लेन देन नहीं होता कि वो मिलेंगे तो हम मिलेंगे, वो आएंगे तो हम जाएंगे। बेटा, अगर यही बातें सोचने बैठ जाएं तो सारे रिश्तों में दरार पड़ जाती है, दिलों में बदगुमानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए इन बातों को सोचने से परहेज़ करना चाहिए। उन्होंने इसे समझाने की कोशिश की। यही बात कराची वाले क्यों नहीं सोच लेते मम्मी जान? उसने तमसराना अंदाज में कहा। उसका ननियाल कराची में था। एक मामू और 2 खालाएं कराची में ही मुकीम थी। अलबत्ता एक खाला शारजा में होती थी, जिनके बेटे से फारा की बड़ी बहन हमना ब्याही गई थी, और फारा समीना खाला के बेटे से मंसूब थी। ये निस्बत 2 साल पहले उनके बेटे की खुशी और रजामंदी से ही ठहराई गई थी। लेकिन अब फारा, उन्होंने इसे तनबीही नज़रों से घूरा। प्लीज़ मम्मी, आपको जाना है तो जाएं, मैं नहीं जा रही। वो तमाम मैगज़ीन उठाकर बेड से उठ गई। तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पे है? अब मुनज़्ज़ा रहीम का लहजा भी बदल चुका था। मुझे किसी बात पे गुस्सा नहीं है। वो मैगज़ीन रैक में रखकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई और बेवजह ही क्लिनजिंग लोशन लेकर अपने चेहरे पर मसाज करने लगी। शायद वो अपने अंदर के गुबार को चेहरे से ज़ाहिर होने से छुपा रही थी। आफाक ने कुछ कहा है? उन्होंने इसे खुरेदा। आफाक के पास कुछ कहने के लिए फुर्सत नहीं है। उसका लहजा तल्ख हो गया। तुम्हारे पास तो फुर्सत है ना, तुम कह दिया करो। मुनज़्ज़ा रहीम ने नरमी से कहा। लेकिन फारा तब उठी। 2 साल से मुझे ही फुर्सत है और मैं ही कहती आ रही हूँ। इसे तो इन 2 सालों में एक बार भी फुर्सत नहीं मिली कि वो कुछ कह दे। फारा झटके से उनकी सिमत पलटी। क्या मतलब? क्या तुम्हारी आफाक से बात नहीं होती? उन्हें हैरानी हुई। उनके ख्याल में तो फारा और आफाक का आपस में राब्ता होता रहता था। होती है, हर 6 माह बाद। जब हर लड़की की तरह मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी अपने मंगेतर से बात करूं, और फिर दिल की इस चाहत से मजबूर होकर मैं बेइख्तियार उसका सेल नंबर डायल कर लेती हूँ। मूड ना हो तो कॉल रिसीव नहीं करता, मूड हो तो कर लेता है। मेरा हाल पूछता है और मुझसे ही आप सबका हाल पूछता है। हाल पूछने के दौरान ही अचानक इसे पता चलता है कि इसके सेल की बैटरी डाउन हो गई है। सेल डेड हो जाएगा, इसलिए बात नहीं हो पाएगी। लिहाजा वक्त से पहले ही अल्लाह हाफिज़। 2 साल में 4 बार इसे कॉल की थी। 2 बार कॉल रिसीव नहीं हुई और 2 बार अल्लाह हाफिज़। फारा ने माँ को खासे तल्ख अंदाज में सारी तफसील से आगाह किया। मुनज़्ज़ा रहीम बेयकीनी से इसे देख रही थी। मुझे बताइए मम्मी, आजकल के दौर में ऐसा कौन सा लड़का है जो अपनी मंगेतर से बात नहीं करना चाहता? हमाद भाई और साशा आपस में मंगेतर है ना। इनका पूरा पूरा दिन आपस में बातें करते हुए गुजर जाता है। आप अभी इन दोनों के नंबर्स डायल करके देखें।
آپ کو ان دونوں کے نمبرز اس وقت بھی بزی ملیں گے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ ان کی دنیا ایک سے شروع ہو کر دوسرے پہ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ آفاق یزدانی کی دنیا شروع بھی کہیں اور سے ہوتی ہے اور ختم بھی کہیں اور پہ ہوتی ہے۔ لیکن ممی، اب کی بار آپ کراچی جائیں تو اسے اتنا ضرور بتا دیجیے گا کہ اس کے لیے ہمیشہ کھلا رہنے والا دروازہ بند بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے 6 ماہ بعد میں اسے کال کروں اور کہوں کہ آفاق یزدانی، اس سے پہلے کہ تمہارے سیل کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے، اللہ حافظ۔ فارا نے کبھی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کی تھی، لیکن آج جب بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی۔ منزہ رحیم دم بہت سی وہیں کھڑی تھی، جبکہ فارا واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ واش روم کا دروازہ دھڑام سے بند ہوا تھا۔ دروازے کی اس زوردار آواز پر منزہ رحیم کی عقل اور سوچ کا دروازہ بھی کھل گیا تھا، اس عقل اور سوچ کا جس سے انہوں نے فارا اور آفاق کے حوالے سے کبھی کام ہی نہیں لیا تھا، جس سے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ فارا خوش کیوں نہیں ہے، یا پھر آفاق کی طرف سے کبھی اس خوشی کا اظہار کیوں نہیں ہوا۔ اور اب جب اس نہج پر سوچا تھا تو دل و دماغ میں ایک الجھن کے باعث تناؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ فارا ایسی تو نہیں تھی، اتنی تلخ اور اتنی ضدی۔ وہ تو بہت نرم اور بہت میٹھی تھی، ٹھنڈی طبیعت کی، تحمل مزاج، جو کہا جاتا فوراً مان لیتی تھی، کبھی کسی کی بات پہ ضد اور انکار نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب وہی فارا تل اور چڑچڑی ہو رہی تھی، اتنی کہ ماں کے سامنے بولنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ منزہ رحیم کا ذہن الجھتا ہی جا رہا تھا۔ ان کے ذہن میں سمینہ یزدانی کی باتیں بھی گردش کر رہی تھی۔ ان سے فون پہ بات ہوئی تھی، وہ بھی کچھ پریشان لگ رہی تھی، اور ادھر فارا کا بھی یہی حال تھا۔ اللہ رحم کرے، انہوں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ سے اس کا رحم مانگا تھا۔ صبح کے 7 بجے کا وقت تھا۔ بیگل برآمدے میں بچھے تخت پر بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ عافیہ بیگم معمول کے مطابق کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، جبکہ ماورا صبح صبح گھر کی صفائی ستھرائی کے کاموں سے فارغ ہو کر شاور لینے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ آج کل گرمی بہت شدید تھی۔ صبح 6 بجے ہی سورج دھوپ کے گھنگرو باندھ کر پوری کائنات کے سر پر ناچتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ سورج کے اس ناچ کے دوران محض منہ ہاتھ دھو کر گھر سے نکلنا بے حد محال لگتا تھا۔ سو وہ روزانہ صبح شاور لے کر ہی یونیورسٹی کے لیے نکلتی تھی، تبھی یونیورسٹی میں کچھ وقت سکون سے گزر جاتا تھا۔ وہ پورے 15 منٹ شاور لینے کے بعد باہر نکلی تھی اور اب اندر باہر چکراتی کچھ ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ عافیہ بیگم کو اس کی تلاش کی خبر نہیں تھی، تاہم 11ویں سپارے کی آخری سطریں عقیدت سے پڑھتی بیگل کو اس کی تلاش کا اندازہ ہو چکا تھا، اسی لیے قرآن پاک جزدان میں لپیٹتے ہوئے پہلا سوال اسی سے کیا، کالا دوپٹہ ڈھونڈ رہی ہو؟ برآمدے کے کونے میں رکھے لکڑی کے استری سٹینڈ کے نچلے خانے میں جھانکتی ماورا ان کے سوال پر ٹھٹک کر سیدھی ہوئی تھی۔ جی وہی ڈھونڈ رہی ہوں، کہاں ہے؟ اس کے انداز میں خوف تھی۔ پہلے مجھ سے تو پوچھ لیتی۔ کل عافیہ نے کپڑے دھو کر رسی پر پھیلائے تو ساتھ وہ دوپٹہ بھی تھا، وزن میں ہلکا تھا، ٹھہر نہیں سکا، ہوا کے پہلے جھونکے سے ہی اڑ کر باہر کے دروازے پر جا گرا تھا۔ میں نے سوچا کہ خراب ہو جائے گا، اس لیے استری کر کے تمہاری الماری میں رکھ آئی تھی، اور میں اتنی دیر سے اسے باہر ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ ماورا جھنجھلا گئی تھی۔ بیٹا، کسی بھی چیز کو باہر ڈھونڈنے سے بہتر ہوتا ہے کہ بندہ پہلے اندر کی تلاشی لے۔ جو باہر نہیں مل رہا وہ اندر ضرور مل جاتا ہے۔ تم نے اندر دیکھنے کی زحمت کی ہوتی تو تمہیں باہر ڈھونڈنے کی کوفت نہ اٹھانا پڑتی۔ بیگل کی بات تو سادہ سی تھی، لیکن مفہوم بہت گہرا تھا، اور ماورا اس گہرائی کو سمجھ کے ٹھٹک سی گئی تھی۔ اس نے آج تک زیادہ باتیں بیگل کی ہی سمجھی تھی، ورنہ کسی اور کی بات تو وہ پلے ہی نہیں باندھتی تھی۔ اس نے آج تک اپنی سگی ماں کی باتوں پر کان نہیں دھرے تھے۔ وہ اگر بات سنتی تھی تو صرف بیگل کی، کیونکہ وہ اس کے مطلب کی بات کرتی تھی، اس کی حمایت میں بولتی تھی، اور شاید اسی لیے وہ بیگل کے بہت قریب تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس کا زیادہ رجحان بیگل کی طرف ہی رہا تھا۔ اب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ اپنا دوپٹہ لو اور ناشتہ کرو۔ بیگل قرآن پاک احتیاط سے سنبھالتے ہوئے تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ عافیہ بیگم ان کا ناشتہ ٹرے میں سجائے برآمدے میں ہی لے آئی تھی۔ لائیے، قرآن پاک میں رکھ دیتی ہوں، آپ ناشتہ کر لیں۔ عافیہ بیگم نے ناشتے کی ٹرے تخت پر رکھتے ہوئے بیگل کے ہاتھوں سے قرآن پاک بڑے احترام سے تھام لیا۔ جیتی رہو، اللہ خوش رکھے۔ وہ انہیں دعائیں دیتے ہوئے دوبارہ تخت پر بیٹھ گئی۔ عافیہ بیگم اندر قرآن پاک رکھنے چلے گئیں۔ تم بھی ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انہوں نے کمرے سے واپس آتے ہوئے اسے بھی اطلاع دی تھی۔ جی آ رہی ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور الماری سے دوپٹہ نکال کر گلے میں ڈالتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ تمہارے فائنل ایگزامز کب سٹارٹ ہو رہے ہیں؟ وہ سر جھکا کر بیٹھی ناشتہ کرنے میں مشغول تھی، جب عافیہ بیگم بھی اپنے لیے چائے کا کپ لے کر اس کے سامنے آ بیٹھی۔ اسی مہینے کے اینڈ میں سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ وہ لسی کا گلاس اٹھاتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ اور ختم کب تک ہوں گے؟ 2 یا 3 ہفتے تو لگ ہی جائیں گے۔ کیوں خیریت؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟
ماورا کا لہجہ سنجیدہ مگر انداز لاپرواہ سا تھا۔ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ تمہاری ایجوکیشن تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کچھ سوچا تو ہوگا تم نے؟ عافیہ بیگم نہ جانے کیوں بلا ارادہ ہی اس کے ارادے پوچھ بیٹھی تھیں۔ فی الحال ایگزامز کے بعد تو تھیسس پہ کام کرنا ہے، تھیسس کے بعد ڈگری ملتے ہی میرا پہلا ارادہ کراچی جانے کا ہے، اور میرے اس ارادے کو آپ بھی جانتی ہوں گی نا، یہ ارادہ تو بچپن سے میرے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ ماورا لسی کا گلاس واپس چھوٹی سی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اطمینان اور سکون سے بولی، لیکن اس کے اس سکون اور اطمینان پہ عافیہ بیگم کا سکون اور اطمینان ایک پل میں غارت ہو گیا تھا۔ ان کے چہرے پر اضطراب کا جال بچھ گیا، اور ان کا یہ اضطراب ماورا سے چھپا ہوا نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کی کیفیت سے انجان بن گئی، اور بڑی مہارت سے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ارادہ میرا ہے اور پورا بھی مجھ ہی کو کرنا ہے، اس لیے آپ کو خواہ مخواہ خود پر ٹینشن سوار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میری ماں ہیں، مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی دعا چاہیے۔ ماورا کا مضبوط اور مستحکم لب و لہجہ اور انداز دیکھ کر عافیہ بیگم کو اپنے ہاتھوں سے ایک ریت سی پھسلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی مٹھی خالی رہ جائے گی، اور اسی مٹھی کے خالی رہ جانے کا خوف و خدشہ ان کے دل کو یکبارگی سما گیا تھا۔ یہ خوف ان کے چہرے اور ان کی آنکھوں میں سمندر کی بکھرتی لہروں کی طرح پھیلتا جا رہا تھا۔ ماورا، تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اور آپ بھی جانتی ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ کراچی جا کر وہاں رہنا، وہاں بسنا میرا خواب ہے۔ کراچی میرے بابا کا شہر ہے، کراچی میرا شہر ہے۔ اس شہر میں کوئی اپنا نہیں ہے تو کیا ہوا، شہر تو اپنا ہے نا، اور اپنے شہر میں جا کر اور آباد ہونے کا ارادہ اتنا بڑا اور اتنا ہولناک نہیں ہے کہ آپ اتنی خوفزدہ ہو جائیں۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ خیال اور یہ خوف بھی ہے کہ میں وہاں جا کر آپ کے ہاتھوں سے نکل جاؤں گی، آپ کی اختیار آپ کے قابو میں نہیں رہوں گی، تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ کوئی بھی طاقت مجھے آپ سے دور نہیں کر سکتی، اور اس چیز کے لیے آپ کو مجھ پہ نہ صحیح اپنے اللہ پہ تو یقین ہونا ہی چاہیے نا۔ یقین انسان کو ڈگمگانے نہیں دیتا، ڈرنے نہیں دیتا، پیچھے نہیں ہٹنے دیتا، ثابت قدم اور پرعزم رکھتا ہے۔ مگر افسوس، آپ نے کبھی یہ طاقت نہیں آزمائی۔ آپ کو اپنی ذات پہ یقین نہیں تھا تو آپ آج یہاں ہیں۔ مجھے اپنی ذات پہ یقین ہے تو دیکھیے گا میں کل کہاں پہ ہوں گی، کیونکہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پہ بھی بہت یقین ہے۔ زمین اور آسمان کی وسعتوں جتنا یقین، اتنا یقین کہ اگر میں یہ تصور کر لوں کہ دنیا میری مٹھی میں ہے تو یقین جانیے ایک دن واقعی دنیا میری مٹھی میں ہوگی۔ ماورا نے کھڑے کھڑے اپنی ماں کو لیکچر سنا دیا تھا، حالانکہ لیکچر دینے کا شبہ ان کا تھا، لیکن اسکول کی حد تک۔ گھر میں یہ کام یا تو بیگل کرتی تھی یا پھر ان کی بہادر اور بے خوف بیٹی ماورا مرتضیٰ کرتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا، اور جواباً وہ کچھ کہنے کے لیے سوچتی رہ گئی تھی۔ یہ یقین آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا، آزما لیجیے گا۔ اللہ حافظ، وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی باہر نکل آئی۔ برآمدے میں تخت پر بیٹھی بیگل نے اسے پیچھے تک دیکھا تھا۔ وہ ماورا کا تنتنا دیکھ کر جوان ہوا کرتی تھی۔ تیز دھار انداز و اطوار والی تیکھی چھری سی ماورا ان کے کلیجے کی ٹھنڈک تھی۔ وہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، خوش ہوتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اس کے پیچھے پڑ کے پھونک رہی تھی، جبکہ وہ گھر کی دہلیز عبور کر گئی تھی۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے بس سٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کے روٹ کی بس آج شاید لیٹ ہو گئی تھی، ورنہ اتنا انتظار تو کبھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ ماورا بار بار اپنی خوبصورت سڈول سی کلائی پر بندھی نازک اور نفیس سی رسٹ واچ سے ٹائم دیکھتی ہوئی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ پہلے ہی گھر سے دیر سے نکلی تھی اور اب 15 منٹ یہاں ضائع ہو گئے تھے۔ اس کی پریشانی لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ وہ کوفت کے مارے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی مطلوبہ بس کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا۔ بیٹا، تم آج جس بس کے انتظار میں ہو وہ نہیں آئے گی۔ کل ڈرائیور، کنڈکٹر اور کالج کے اسٹوڈنٹ لڑکوں کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ ڈرائیور کو بہت مارا تھا ان لوگوں نے، اس لیے شاید بسوں کی ہڑتال ہے آج۔ اس بس سٹاپ کے ساتھ ہی ایک بوڑھا آدمی بوٹ پالش کرنے کا کام لے کر بیٹھا ہوتا تھا۔ ماورا اسے روزانہ دیکھتی تھی، وہ بھی ماورا کو روزانہ آتے جاتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا، اسی وجہ سے اسے ماورا کی مطلوبہ بس کا بھی پتہ تھا۔ چنانچہ اس نے مزید انتظار کرنے سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ او نو، یہ تو بہت برا ہوا ہے، میں یونیورسٹی کیسے جاؤں گی؟ پہلے ہی اتنا لیٹ ہو چکی ہوں۔ ماورا تو جیسے سر پہ ہاتھ مار کے رہ گئی تھی۔ انکل، آپ کو پکا پتہ ہے کہ وہ بس نہیں آئے گی؟ اس نے اپنی تسلی کے لیے ایک بار پھر پوچھ لینا بہتر سمجھا۔ بیٹا، مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، وہ تو اخبار والا بتا کر گیا ہے کہ کل اسی سڑک پر جھگڑا ہوا تھا۔ میں کل جلدی چلا گیا تھا، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعہ کیوں اور کس وقت ہوا تھا۔ اس نے اسے تفصیل بتائی۔ اوہ، تو اس کا مطلب کہ اب کسی بھی بس کا انتظار کرنا فضول ہے۔ ماورا خود کلامی کے اسے انداز سے کہتی ہوئی فٹ پاتھ سے اتر آئی۔ اللہ حافظ۔
وہ اس آدمی کو اللہ حافظ کہتی ہوئی واپسی کے لیے قدم بڑھا چکی تھی اور ابھی وہ 4 قدم ہی بڑھی تھی کہ پیچھے سے ایک تیز رفتار گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی آئی اور اس کے قریب آ کر ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ماورا، یہ آواز فارا کی تھی۔ ماورا نے ایک دم پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ارے فارا تم! تھینک گاڈ یار تم آ گئی۔ فارا کو دیکھ کر ماورا کو اتنی خوشی شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہوئی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آج بسوں کی ہڑتال ہے، اسی لیے یونیورسٹی جا کر دوبارہ تمہیں لینے کے لیے آ گئی ہوں۔ فارا نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، ورنہ میں تو مایوس ہو کر گھر جا رہی تھی۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس کی نظر اس بوٹ پالش کرنے والے کی سمت اٹھی تھی۔ وہ انہی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہ نرمی سے ہاتھ ہلا کر گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ فارا نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ آج بسوں کی ہڑتال ہے؟ ماورا نے ذرا سنبھل کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ راستے میں تو مجھے احساس نہیں ہوا اور نہ ہی پتہ چلا تھا کہ کسی قسم کی کوئی ہڑتال ہے۔ وہ تو میں یونیورسٹی پہنچی تو کچھ لڑکے لڑکیاں بات کر رہے تھے، تب میرا پہلا خیال تمہاری طرف ہی گیا تھا اور میں فوراً تمہیں لینے کے لیے آ گئی۔ اگر تم مجھے یہاں نہ ملتی تو میں تمہارے گھر جانے والی تھی۔ فارا ڈرائیو کرتے ہوئے اسے ساری تفصیل بتا رہی تھی، جس کے آخر میں آ کر ماورا ٹھٹک گئی تھی۔ گھر؟ تم بھول گئی ہو فارا، میں نے تمہیں اپنے گھر جانے سے منع کیا ہوا ہے۔ ماورا نے اسے ٹوکا۔ او سوری یار، میں اپنے دھیان میں تھی، مجھے یاد نہیں رہا کہ تمہاری امی کو میرا آنا جانا پسند نہیں ہے۔ فارا معذرت خوانا لہجے میں بولی۔ نہیں فارا، بات صرف تمہاری نہیں ہے، وہ تو کسی کا بھی آنا جانا پسند نہیں کرتی۔ انہیں شروع سے ہی میرا کسی کے ساتھ دوستی کرنا، میل جول رکھنا اور ایک دوسرے کے گھروں تک آمد و رفت بڑھانا پسند نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں نے کبھی کوئی دوست نہیں بنائی سوائے تمہارے، کیونکہ تم نے تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑا تھا۔ اس لیے امی کی اس قدر مخالفت کے باوجود بھی میں تمہیں نہیں چھوڑ سکی۔ لیکن تم یہ مت سمجھو کہ امی صرف تمہارے لیے ایسا کہتی ہیں، یہ بات تو سب پر لاگو ہوتی ہے، ہر اس انسان پہ جس سے میں دوستی کرنے یا کلوز ہونے کا سوچتی ہوں۔ ماورا نے فارا کے دل میں آئی غلط فہمی اور بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی امی کے حوالے سے فارا اپنے دل میں کوئی میل رکھے۔ لیکن کیوں یار، وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ دوستی تو اتنا پیارا، اتنا پاکیزہ اور اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اور وہ اسی رشتے کو ناپسند کرتی ہیں۔ فارا کو ہمیشہ ماورا کی امی کی اس سوچ پر تعجب ہوتا تھا۔ اس کے سوال پہ ماورا گہرا سانس کھینچ کے رہ گئی۔ بس یار، سب کی اپنی اپنی تھنکنگ اور اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، میں یا تم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ کسی کے کہنے سے کسی دوسرے کی نہ تو تھنکنگ چینج ہوتی ہے نہ پوائنٹ آف ویو، اس لیے کچھ کہنا بیکار ہے۔ انہیں دوستوں کا آنا جانا پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے بھی کبھی تمہیں آنے جانے کی اجازت نہیں دی۔ خواہ مخواہ تمہارے آنے سے وہ الجھتی رہیں تو مجھے کیا خوشی تمہارے آنے کی۔ اگر ہماری دوستی اس آنے جانے کے بغیر بھی اچھے طریقے سے نبھ رہی ہے تو بس ہمیں اور کیا چاہیے۔ ویسے بھی تم میرے گھر نہیں آ سکتی، لیکن میں تو کبھی کبھار تمہارے گھر آ جاتی ہوں نا، اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ ماورا نے اسے مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی۔ لیکن ماورا، آنٹی کو اس پابندی پہ پلیز یار چھوڑو، اس بات کو کوئی اور بات کرو۔ یہ بتاؤ تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ انکل اور آنٹی کی کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ ماورا نے موضوع تبدیل کر دیا۔ حماد بھائی اور جواد دونوں ٹھیک ہیں۔ حماد بھائی عشق و عاشقی لڑانے کے ساتھ ساتھ ڈیڈی کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ جواد لاہور میں ہاسٹل کے مزے لے رہا ہے۔ ڈیڈی دبئی گئے ہوئے ہیں اور ممی، فارا اپنے دھیان میں بتاتے بتاتے ممی کے ذکر پر آ کر ٹھہر گئی۔ ماورا نے اس کے چپ ہو جانے پر چونک کر دیکھا۔ اور ممی؟ اس نے فارا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اور ممی آج کراچی جا رہی ہیں۔ فارا کو نہ چاہتے ہوئے بھی بات مکمل کرنا پڑی تھی۔ کراچی جا رہی ہیں؟ کیوں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ماورا نے ذرا سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، فارا نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیا مطلب، کیوں پتہ نہیں؟ بس نہیں پتا تو نہیں پتا۔ رات کو سونے سے پہلے ممی میرے بیڈ روم میں آئی تھی مجھے بتانے کے لیے کہ وہ کراچی جا رہی ہیں۔ میں نے بھی یہی پوچھا تھا کہ وہ کیوں جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی کام ہے، اس لیے وہ سمینہ آنٹی سے ملنے جا رہی ہیں۔ فارا کے لہجے میں ہلکی تشویش اور خفگی کی آمیزش تھی۔ پھر؟ ارے بھائی پھر کیا، پھر انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ وہ سر جھٹک کر بولی۔ ارے پاگل، انکار کیوں کر دیا؟ ماورا کو حیرت ہوئی۔ بس دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، اس لیے انکار کر دیا۔ فارا قدرے بیزاری سے بولی۔ اف اللہ رے قسمت، ایک میں ہوں کہ کراچی جانے کے لیے دن گن رہی ہوں، اور ایک تم ہو کہ کتنے سکون اور کتنی لاپرواہی سے انکار کیے جا رہی ہو۔ کاش تمہاری ممی نے یہ آفر مجھے کی ہوتی، ماورا نے آہ بھرتے ہوئے بڑی حسرت سے کہا۔ فارا اس کی اس حسرت کو بہت پہلے سے جانتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ ماورا کو کراچی جانے کا کتنا جنون ہے۔ میں صرف چپل پہنتی اور دوپٹہ اوڑھ کر ان کے ساتھ چل پڑتی،
अपना सामान बांधने पे भी टाइम वेस्ट ना करती। मावरा खुशी खुशी अपने ख्यालात बता रही थी। और अपनी अम्मी के बारे में सोचा तुमने, वो क्या करती? फारा ने इसे आफिया बेगम की मुखालफत याद दिलाई। उन्हें क्या करना है भला, उन्हें भी एक दिन मेरे साथ चलना है, मेरे साथ रहना है आखिर। मावरा को पूरा पूरा यकीन था। ये तो है, मैं भी यही चाहती हूँ कि अगर शादी के बाद मैं जाकर रहूँ तो तुम भी मेरे साथ कराची में ही रहो, हम दोनों दोस्तों का साथ हमेशा इसी तरह रहे। फारा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। और ये तो तब होगा जब आफाक यज़दानी तुम्हें ब्याह कर ले जाएगा। वैसे कहीं तुम्हारी अम्मी का कराची जाना इसी सिलसिले की कड़ी तो नहीं है? मावरा ने अपना शक जाहिर किया और फारा को बगौर देखा। नहीं यार, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो लोग यहाँ आते, मम्मी को वहाँ ना बुलाते। ये भी अकल वाली बात कही तुमने। लेकिन यार, अमीर लोग हो आप, कुछ भी कर सकते हो, बेटी वालों को घर बुलाकर भी बात कर सकते हो। मावरा ने कंधे अचकाते हुए कहा। कुछ भी हो यार, लेकिन हर बात का एक तरीका होता है और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। फारा ने कहते हुए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सामने गाड़ी को ब्रेक लगाए थे। ओके, मान लेती हूँ, लेकिन देख लेना बात कोई ऐसी ही होगी। मावरा कहकर गाड़ी का दरवाज़ा खोल के नीचे उतर गई। फारा भी गाड़ी लॉक करके उसके पीछे ही आ गई। अब इन दोनों के कदम तेजी से उठ रहे थे। आफाक, कहाँ जा रहे हो? वो खामोशी से सीढ़ियाँ उतरकर कॉरिडोर की सिमत बढ़ रहा था जब समीना यज़दानी की आवाज़ पर उसके कदम ठटक कर रुक गए। जहाँ रोज़ जाता हूँ, उसने नपे तुले से लहजे में जवाब दिया। आज रहने दो, आज तुम्हारे पापा ऑफिस में सब संभाल लेंगे, आज तुम घर पे रहो। आफाक यज़दानी उनकी बात पे चौंक गया। क्यों, घर पे क्यों रहूं? कोई खास वजह? खास ही है। वो दरअसल फैसलाबाद से मुनज़्ज़ा आ रही है, इसलिए तुम इसे रिसीव करने एयरपोर्ट पर चले जाओ। समीना यज़दानी ने ज़रा ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। मुनज़्ज़ा आंटी आ रही हैं, मगर क्यों? आफाक एक बार फिर से चौंका था, क्योंकि मुनज़्ज़ा आंटी का उनके घर आना बेमायनी नहीं हो सकता था, वरना वो जब भी कराची आती थी हमेशा हैदर मामू की तरफ ही आती थी, इसलिए उसका चौंकना बजा था। अब मुझे क्या पता वो क्यों आ रही है? क्या मैं फ़ोन पे ही इससे पूछना शुरू कर देती कि वो क्यों आ रही है? समीना यज़दानी सब कुछ जानती थी, बल्कि उन्होंने खुद ही तो मुनज़्ज़ा को कराची बुलाया था, लेकिन वो आफाक के सामने जानबूझकर अनजान बन गई। ठीक है, वो आ रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे क्यों रोक रही हैं? आफाक अपने तासुरात कंट्रोल करते हुए लापरवाही से बोला। बताया तो है कि तुम्हें एयरपोर्ट जाना है उसे लेने के लिए। समीना यज़दानी झिंझला गई। मेरा जाना ज़रूरी है क्या? घर में ड्राइवर हैं, गाड़ियां हैं, आप किसी को भी भेज सकती हैं। वो भी जवाबन झिंझला कर ही बोला। वो हमारे घर आ रही हैं, हमारे लिए आ रही हैं, और हम इसे रिसीव करने ड्राइवर को भेज दें? क्या ये मुनासिब लगेगा? समीना यज़दानी ने बेटे को शिकायती नज़रों से देखा। प्लीज़ मम्मा, गाड़ी हमारी है, ड्राइवर हमारा है, हमारे घर आ रही हैं तो इसमें गैर मुनासिब क्या है? ड्राइवर का रिसीव करने के लिए जाना गैर मुनासिब है, या फिर मेरा रिसीव करने के लिए ना जाना गैर मुनासिब है? आफाक किसी भी सूरत एयरपोर्ट नहीं जाना चाहता था, इसीलिए ना चाहते हुए भी माँ के साथ उलझ पड़ा। समीना यज़दानी उसके रवैये पर रूहानसी सी हो गई। उनका दिल भर आया। वो पहले कभी भी उनसे इस तरह पेश नहीं आया था। हमेशा नरमी और एहतराम से बात करता था, हद से ज़्यादा हसास और ख्याल रखने वाला था। लेकिन अब वही आफाक इतनी सख्ती से बात कर रहा था कि समीना यज़दानी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, खसूसन फारा के हवाले से। तुम जाओगे या नहीं? उन्होंने जैसे आखिरी बार पूछा। आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकता, मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, बाय। वो लाताल्लुकी से कहते हुए पलटकर कॉरिडोर की सिमत बढ़ गया था। समीना यज़दानी वहीं खड़ी इसे जाते हुए देखती रही। वो शदीद हैरान थी कि आखिर आफाक को हुआ क्या है। वो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा क्यों हो गया था? वो फारा के नाम पर खिल उठता था, उसे इतना पसंद करता था, इतनी मोहब्बत करता था कि 2 साल पहले उसने खुद ही सारी शर्मो लिहाज बिलाए ताक रखते हुए समीना यज़दानी से कहा था कि वो मुनज़्ज़ा आंटी से फारा का हाथ मांग ले, और वो बेटे की ऐसी शोखी, ऐसी बेइख्तियारी पर एक पल भी नहीं रह सकी थी, और फ़ौरन मुनज़्ज़ा से फारा का हाथ मांग लिया था। अपनी मंगनी पे वो बेपनाह खुश था, और समीना यज़दानी इसकी खुशी देखकर अपने अंदर का गम भूलने लगी थी। लेकिन मंगनी के फ़ौरन बाद आफाक का रवैया बदलता चला गया। फारा के हवाले से उसकी सारी शोखियाँ, सारे शौक बुझ के रह गए थे। वो दिनों में हवा के रुख की तरह बदला था, और इसका ये बदलना समीना यज़दानी के सीने में घाव कर गया था। वो सोच सोच कर कुड़ती रहती थी कि आखिर वो क्यों फारा की मोहब्बत और चाहत से हट गया है। उसे अपने नाम की अंगूठी पहनाने और उसे अपनी ज़ात से मंसूब करने के बाद वो ऐसा सर्द महर और लाताल्लुक़ क्यों हो गया था? और इस क्यों पर आकर उनकी सारी सोचें नढाल हो जाती थी।
وہ پہلے ہی ایک غم کی ستائی ہوئی تھی اور اب ایک اور غم ان کی ذات کو اپنے اذیت ناک پنجوں میں دبوچ رہا تھا، جس سے بچنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہو پا رہی تھی۔ سمینہ، کیا بات ہے؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اشتیاق یزدانی سیڑھیاں اترتے ہوئے ان کے قریب آ گئے۔ سمینہ یزدانی ان کی آواز اور اپنے کندھے پر ان کے ہاتھ کے لمس سے چونک کر متوجہ ہوئیں۔ اشتیاق، انہوں نے روحان سے لہجے میں کہتے ہوئے اشتیاق یزدانی کا بازو تھام لیا۔ وہ کافی نڈھال سی لگ رہی تھی۔ اشتیاق یزدانی ان کے اس نڈھال انداز اور ایسی بے بسی سی کیفیت کی وجہ بن کہے ہی سمجھ گئے تھے۔ تو وہ تمہارے رکنے پہ بھی نہیں رکا؟ وہ کافی پرسوچ اور متفکر سی آواز میں بولے۔ اشتیاق، وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ میری بڑی سے بڑی بات کو بھی حکم سمجھ کر سر جھکا دیتا تھا، اور اب وہ میری چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ماننا تو دور کی بات، سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور فارا، اس کے تو ذکر سے بھی دور بھاگتا ہے، نام ہی نہیں سننا چاہتا۔ میں منزہ سے کیا کہوں گی؟ کس منہ سے بتاؤں گی کہ میرا بیٹا اپنی محبت سے پھر گیا ہے؟ فارا سے منہ موڑ چکا ہے وہ فارا کا نہیں رہا، بلکہ وہ تو میرا بھی نہیں رہا، اور جو انسان اپنی ماں کا بھی نہ رہے وہ کسی اور کا بھی نہیں رہ سکتا۔ مجھے اس پر بہت مان تھا اشتیاق، وہ میرا مان توڑنے پر تلا ہوا ہے، میں کیا کروں آخر؟ سمینہ یزدانی نڈھال اور شکستہ سے انداز سے کہتے ہوئے رو پڑی، اور اشتیاق یزدانی انہیں سہارا دے کر کمرے میں لے آئے۔ دیکھو سمینہ، آج جب وہ گھر آتا ہے تو ہم اس سے فائنلی بات کرتے ہیں، آخر وہ چاہتا کیا ہے، کن چکروں میں ہے، ہم سے صاف صاف بات کرے۔ کسی لڑکی میں انوالو ہے تب بھی بتائے، اور اگر کوئی اور وجہ ہے تب بھی آگاہ کرے۔ ہمیں اس طرح اندھیرے میں تو نہ رکھے، کوئی فیصلہ تو کرے، کچھ بتائے تو صحیح۔ اشتیاق یزدانی خود اس معاملے کو لے کر بہت پریشان تھے، لیکن پھر بھی سمینہ یزدانی کو تسلی دے رہے تھے۔ اشتیاق، اس سے کہیں کہ میں انیک کا غم سینے میں دفن کیے اگر زندہ سلامت ہوں تو صرف اس کی خاطر، میرے جینے کی وجہ ہے وہ، اور اگر وہی ایسا کرے گا تو کیسے جیوں گی میں؟ سمینہ یزدانی کے سینے میں دفن ان کے بیٹے کا غم جب زندہ ہوتا تھا تو وہ جیتے جی مر جاتی تھی، اور آج کل تو یہ غم کچھ زیادہ ہی سوار ہو گیا تھا۔ وہ دوہرے غم، دوہری اذیت کا شکار تھی، غم سہنا مشکل ہو گیا تھا ان سے۔ اس شاندار سے حیدر ولا میں سورج ہر روز اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ایک نئی نویلی صبح لے کر اترتا تھا۔ حیدر ولا میں اس نئی نویلی صبح کا استقبال بڑی شان و شوکت اور بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتا تھا، اور یہ ساری شان و شوکت اور یہ سارا اہتمام صرف اور صرف رضا حیدر کے لاڈلے بیٹے تیمور حیدر اور لاڈلی بیٹی عزت حیدر کی خاطر ہوتا تھا، جو بذات خود حیدر ولا کی شان و شوکت کی سی حیثیت رکھتے تھے، جن کو دیکھ کر رضا حیدر کا سینہ کئی انچ اور چوڑا ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بڑے سے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں ڈائننگ ٹیبل کی بالکل سامنے والی کرسی پر بڑے شاہانہ انداز میں براجمان اخبار پڑھنے میں مصروف تھے، جب تیمور حیدر ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم، اس نے کافی اونچی آواز میں سلام لیا تاکہ اخبار پڑھنے میں مہو رضا حیدر بھی اس کا سلام سن لیں۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، آؤ آؤ بیٹھو یہاں، آج اتنے لیٹ کیوں اٹھے ہو؟ انہوں نے فوراً ہی اخبار طے کر کے رکھ دیا۔ جی وہ دراصل آج مجھے آفس نہیں جانا، تیمور ان کو بتاتے ہوئے کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ کیوں خیریت؟ وہ پوری طرح سے اپنے بیٹے کی سمت متوجہ ہو گئے۔ جی کام کے سلسلے میں اسلام آباد جانا ہے، 2 گھنٹے بعد فلائٹ ہے، اس نے وال کلاک کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، جس کی سوئیاں اس وقت صبح کے 8 بجا رہی تھیں۔ اچھا، کچھ دن سٹے کرو گے یا واپس آ جاؤ گے؟ نہیں، سٹے کرنا تو مشکل ہے، میری کوشش ہے کہ آج رات تک ہی واپس آ جاؤں، لیکن اگر نہیں آ سکا تو پھر کل انشاءاللہ لازماً آ جاؤں گا۔ اس نے انہیں تسلی دی۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ رابعہ بیگم ابھی ابھی کچن سے نکل کر ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تھی اور ان کی سماعتوں کو تیمور کے کہیں جانے کا ذکر سنائی دیا تھا۔ السلام علیکم ماما، اس نے انہیں دیکھ کر فوراً کھڑے ہو کر کرسی پیش کی۔ ہاں تو کہاں جانے کی بات ہو رہی تھی؟ انہوں نے جواب نہ دے کر دوبارہ استفسار کیا۔ اسلام آباد جا رہا ہوں، کسی کام کے سلسلے میں۔ ان کے بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ اچھا، کب جانا ہے؟ جی 10 بجے۔ اور واپس کب آؤ گے؟ واپسی کنفرم نہیں ہے، شاید آج یا شاید کل۔ جب گھر سے باہر جاتے ہو تو فون پہ بتاتے رہا کرو کہ کہاں ہو، کیا کر رہے ہو۔ آج کل کے حالات کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، تم آفس کے لیے بھی نکلتے ہو تو مجھے دھڑکا سا لگا رہتا ہے، یہ تو پھر تم شہر سے باہر جا رہے ہو۔ رابعہ بیگم اس کے کہیں جانے کا سن کر پریشان اور متفکر سی ہو جاتی تھی۔ ارے ماما ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، ہم بے شک ہزاروں تدابیر کرتے رہیں۔ اس نے ماں کا ہاتھ تھپکتے ہوئے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہیلو، گڈ مارننگ،
अचानक डाइनिंग हॉल में साशा की आवाज़ उभरी। इन तीनों ने बैक पक चौंक कर देखा। सेम टू यू डियर, जवाबन तैमूर ने इसे विश किया। ओह, तो आज हमारे मसरूफ़ तरीन कज़न तैमूर हैदर भी घर पे नज़र आ रहे हैं। वाओ, हैरत की बात है। साशा ने हैरत का इजहार किया। क्योंकि तैमूर ज़्यादातर अपने बिजनेस में मसरूफ़ रहता था, इसलिए सब कज़न से मुलाकात भी ज़रा कम ही होती थी, और जब कभी होती थी तो वो सब उसकी मसरूफियात का शिकवा ज़रूर करते थे। अब तो मुझे खुद भी हैरत होती है कि मैं घर पे हूँ, तैमूर ने मुस्कुराते हुए कहा। उफ़, ऐसी शानदार पर्सनैलिटी और वो भी इतनी खुश्क, अफसोस होता है कभी कभी। साशा ने तासुब से सर हिलाया। तैमूर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। ऐसी शानदार पर्सनैलिटी अगर रंगीन हो तब भी लोगों को अफसोस ही होता है। इस दुनिया में किसी का कोई ठिकाना नहीं है। लोग ना जाहिद को जीने देते हैं ना रंद को। तैमूर ने साशा से भी ज़्यादा तासुफ का इजहार किया। इसकी बात पे राबिया बेगम और रज़ा हैदर भी मुस्कुरा उठे। मामू, आप कितने सुकून में हैं। क्या आपको कोई फिक्र नहीं है कि आपका इतना खूबसूरत, हैंडसम और जवान बेटा अभी तक कंवारा और झड़ा झांड फिर रहा है? क्या आपको कभी बहू की ख्वाहिश नहीं हुई? क्या आपको कभी ये एहसास नहीं हुआ कि आपके बेटे के साथ वाली कुर्सी खाली होती है? साशा के इतने संजीदगी से किए गए सवाल पे तैमूर के साथ साथ रज़ा हैदर खुद भी बेसाहता कहका लगाकर हंसे थे, क्योंकि साशा का अंदाज ही कुछ ऐसा था। बेटा, मैं तो तभी कुछ कर सकता हूँ ना जब ये किसी को पसंद करेगा। जब ये किसी को पसंद ही नहीं कर रहा तो मैं अपनी ख्वाहिश को लेकर कहाँ जाऊँ? रज़ा हैदर ने मायूसी और माजूरी का इजहार किया, और ये सब सच भी था। वो तो कई बार उसको शादी का और किसी लड़की को पसंद करने का कह चुके थे, लेकिन तैमूर हैदर की नज़र से फ़िलहाल ऐसी कोई लड़की नहीं गुजरी थी जो इसके जज्बात, एहसासात और दिल को छू जाती, और वो दिल के हाथों मजबूर और बेताब होकर इसे पसंद करता या इससे शादी करता। वो अभी तक अपने अनछुए और कोरे कागज़ जैसे दिल को लिए आज़ाद फिर रहा था, हर तरह से आज़ाद और बेफिक्र। क्यों तैमूर भाई, आप क्यों मामू और मुमानी की ख्वाहिश पूरी नहीं करते? आखिर आप इनके इकलौते सपूत हैं। साशा का रुख अब तैमूर की तरफ हो चुका था। देखो डियर, इतनी लंबी चौड़ी बहस में पड़ने से पहले बेहतर है कि तुम ये बताओ कि तुम सुबह सुबह यहाँ क्यों आई हो? तैमूर हैदर ने बड़ी महारत से इस बात का रुख मोड़ दिया। साशा अपने सर पर हाथ मार के रह गई। ओ माय गॉड, मैं फजूल में टाइम वेस्ट किए जा रही हूँ। मुझे तो अभी एयरपोर्ट भी जाना है। एयरपोर्ट? क्यों, कौन आ रहा है? तैमूर जूस का गिलास उठाते हुए ठटक गया। फैसलाबाद से मुनज़्ज़ा आंटी आ रही हैं, समीना आंटी से मिलने के लिए। आफाक भाई को ऑफिस में कोई ज़रूरी काम था, इसलिए वो जल्दी चले गए हैं, और समीना आंटी ने मुझे फ़ोन किया है कि मैं उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव करने चली जाऊं। इसलिए मैंने सोचा कि इज़्ज़त को भी साथ ले लूं। साशा ने कंधे अचकाते हुए बताया। मुनज़्ज़ा आ रही है, हैरियत तो है ना? रज़ा हैदर को बहन की अचानक आमद का सुनकर तशवीश हुई। मुझे तो यही पता है कि समीना आंटी से मिलने के लिए आ रही हैं। अब असल रीज़न क्या है ये मुझे नहीं पता। उसने ला इल्मी ज़ाहिर की। मुनज़्ज़ा ने हमें भी नहीं बताया कि वो आ रही है, वरना हमेशा तो वो यहाँ हमारे घर ही आती है। राबिया बेगम को भी हैरत और तशवीश हुई थी। अब मैं क्या कह सकती हूँ मुमानी जान, जब वो आएंगी तो पूछ लीजिएगा। पूछना तो है। राबिया बेगम को नंद के हवाले से फ़िक्र हो रही थी। गुड गुड, ज़रूर पूछिएगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे इतना बता दीजिए कि इज़्ज़त साहिबा कहाँ है? साशा ने रिस्ट वॉच देखते हुए पूछा। वो तो यूनिवर्सिटी चली गई। व्हाट, यूनिवर्सिटी? उफ़, इस मुसीबत से बचने के लिए तो मैंने उसके सेल पे कॉल की थी, लेकिन उसका सेल शायद ऑफ जा रहा था। साशा को जैसे धचका लगा था। वो सिर्फ उसकी खातिर 15 मिनट का सफ़र तय करके एयरपोर्ट जाने की बजाय यहाँ आई थी कि उसे साथ ले लेगी तो टाइम अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन वो हमेशा की उतावली लड़की 8 बजे घर से निकलने के बजाय 7:45 बजे चली गई थी। इज़्ज़त जैसे जल्दबाज, बेसब्रे और मनमौजी लोगों से दोस्ती करने वालों का यही अंजाम होता है, देखते रह जाते हैं। तैमूर साशा की हालत पे मुस्कुराते हुए बोला। साशा का बस नहीं चल रहा था कि इज़्ज़त उसके सामने हो और वो उसका हुलिया बिगाड़ के रख दे, उसकी सारी जल्दबाजी निकाल दे। लेकिन वो इस वक्त बेबस थी, इसलिए मायूसी से कदम वापस मोड़ लिए। बेटा, नाश्ता नहीं करोगी? राबिया बेगम ने इसे रोकना चाहा। कर लिया है मुमानी जान, और हज़म भी हो गया है, खुदा हाफिज़, वो कहकर बाहर निकल गई। तैमूर साशा की कैफियत पर मुस्कुराते हुए कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया था। इसे खुद इस्लामाबाद जाने के लिए निकलना था और अभी तैयार भी होना था, वरना वो खुद मुनज़्ज़ा पुप्पो को रिसीव करने चला जाता, लेकिन फ़िलहाल मजबूरी थी, वक्त कलील था। ये थी रक्से बिस्मिल की सेकंड एपिसोड पसंद आने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको ईजीली मिल सके।